حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی آمد کے وقت لاہور میں راجپوت اور ارائیں قوموں کی اکثریت تھی۔ ایک خدا کو ماننے والا کوئی نہیں تھا، یہ سب لوگ بت پرست تھے۔ ذات کی تفریق کی وجہ سے قومیں ایک دوسرے کی دشمن تھیں۔ ہر قوم کے لوگ اپنی ذات کے مطابق پیشہ اختیار کرنے پر مجبور تھے۔ غریبوں کے لیے تعظیم کے دروازے بند تھے، وہ چاہتے ہوئے بھی اسے حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے علاوہ برہمن سپاہی اور راجپوت سپاہی بھی یہاں آباد تھے۔ تاجر اور اہل فن بھی رہتے تھے، جن میں زرگر، عطار، تیرگر، منجم، مستری، عنبر فروش، قاضی، نجومی، جوگی، فلسفی، فالگیر لاہور شہر کے وسط میں رہائش پذیر تھے۔ شہر کے ارد گرد زیادہ تر زمینیں تھیں جو کہ ہندو آرائیوں کی ملکیت تھیں، جو ان زمینوں پر اپنے مزاروں سے کھیتی باڑی کرواتے تھے اور خود کو راجپوتوں کے برابر خیال کرتے۔ ذات کے حوالے سے البیرونی نے لکھا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں انسانی حیثیت کے 4 درجے تھے: اول براہمن، دوم کھشتری، سوم ویش، چہارم شودر۔ براہمن کو سب سے اونچی ذات کا درجہ خیال کیا جاتا تھا اور اس کا درجہ سب سے زیادہ قرار دیا گیا تھا، باقی ایک دوسرے سے کم حیثیت کے درجے تھے۔ خصوصیت کے اعتبار سے براہمن زادے کی زندگی کے 4 ادوار ہیں۔ پہلا دور 8 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر تک کا ہے۔ اس میں براہمن زادے کے پاس بڑی عمر کے براہمن اکٹھے ہو کر آتے ہیں، اس کی کمر پر زنار باندھتے ہیں، گلے میں ایک جوڑا جنو پہناتے ہیں جو مضبوط دھاگے کی 9 تاروں سے بٹا ہوا ہوتا ہے، اور ایک تیسری تار کپڑے کی بنی ہوتی ہے جسے وہ بائیں کندھے پر رکھ کر دائیں بغل کے نیچے لے آتا ہے۔ اسے ایک لکڑی دی جاتی ہے جسے اٹھائے رکھتا ہے۔ ایک انگوٹھی جسے دھر کہا جاتا ہے اس کے داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنا دی جاتی ہے۔ اسے ایک تبرک اور مذہبی شے خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے اتارنے کے بارے میں کوئی سخت احکام نہیں۔ جنو کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اسے بدن سے کسی حالت میں بھی علیحدہ نہ کیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو روزہ اور صدقہ دیے بغیر اس گناہ کا کفارہ نہیں ہوگا۔ براہمن زادے کے لیے ضروری ہے کہ 25 سال تک دنیاوی تعلقات سے علیحدہ رہے۔ وہ ملک گھومتا ہے، کسی گرو کی خدمت کر کے اس سے مختلف مذہبی علوم حاصل کرتا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دن میں 3 مرتبہ غسل کرے، صبح و شام دن کے دونوں وقت آگ کی قربانی دے اور اس کے بعد اپنے گرو کو سجدہ کرے۔ ایک دن روزہ رکھے، دوسرے دن افطار کرے، گوشت بالکل نہ کھائے، استاد کے گھر رہے اور وہاں رہتے ہوئے دن میں 5 گھروں سے بھیک مانگ کر لائے اور جو کچھ ملے اپنے استاد کو دے اور وہاں سے جو بچے گرو کی اجازت سے کھائے۔ قربانی کے لیے لکڑیاں آگ تک خود اکٹھا کر لائے۔ براہمن کے دوسرے دور میں جو کہ 25 سال سے 50 سال کے عرصے پر مشتمل ہے، اسے اجازت ہے کہ وہ شادی کرے، مگر شرط یہ ہے کہ اولاد پیدا کرنے کی غرض سے شادی کرے اور مہینے میں صرف 1 مرتبہ عورت کے پاس جائے۔ ازدواجی زندگی اختیار کرنے کے بعد ایک براہمن کے لیے لازم ہے کہ وہ صرف براہمنوں اور کھشتریوں کو تعلیم دے اور اس سے جو ملے اس سے گزر بسر کرے۔ اگر اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے تو صرف کپڑے اور سپاری کی تجارت کر سکتا ہے۔ مویشی پالنا، بیل رکھنا، جائیداد بنانا اور سود کھانا براہمن کے لیے حرام ہے۔ نیل رنگ اس کے بدن پر لگ جائے تو غسل واجب ہے۔ براہمن کی زندگی کا تیسرا دور 50 سال سے 75 سال کی عمر تک کا ہے۔ اس دور میں وہ گھر کو چھوڑ کر جنگلوں کی راہ لیتا ہے۔ اگر بیوی ساتھ نہ رہنا چاہے تو اسے اپنی اولاد کے حوالے کر کے اکیلا چلا جاتا ہے۔ کپڑے نہیں پہنتا، صرف اس قدر کے سطر پوشی ہو سکے۔ صرف پھل، ساگ پات اور اس کی جڑیں کھاتا ہے۔ اناج نہیں کھاتا، بغیر کسی کپڑے اور بستر کے زمین پر سوتا ہے۔ سر کے بال بڑھا لیتا ہے، تیل استعمال نہیں کرتا۔ براہمن کی زندگی کا آخری چوتھا حصہ جو آخر تک رہتا ہے، اس دور میں وہ سرخ رنگ کا کپڑا پہنتا ہے، ہاتھ میں ایک عصا رکھتا ہے، دل کو دوستی دشمنی سے خالی کر کے اور ذہن کو حرص و ہوس کی شہوت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بالکل تنہا رہتا ہے۔ براہمن کی زندگی کا تمام تر مقصد صدقہ لینا اور دینا ہے۔ کھشتریوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا سیکھ سکتے ہیں مگر دوسروں کو تعلیم نہیں دے سکتے۔ لوگوں پر حکمرانی کرنے اور جنگ کرنے کا بھی انہی کو حق حاصل ہے۔
ہر کھشتری جب 12 سال کی عمر کو پہنچے تو ایک فرد 3 دھاگے اور ایک فرد موٹے کپڑے جنو پہنے۔ ویش کا کام کھیتی باڑی کرنا، مویشیوں کی دیکھ بھال کرنا اور برہمنوں کی ضرورتیں پوری کرنا ہے۔ ہر ویش کو صرف 2 دھاگوں کی جنو کی پہننے کی اجازت ہے۔ شودروں کی حیثیت صرف برہمنوں کی خدمت کرنا ہے، ان کی حیثیت غلاموں کی سی ہے۔ اگر وہ جنو پہننے کی خواہش کریں تو صرف ایک فرد موٹے کپڑے کی پہن سکتے ہیں۔ ایسا کام جو برہمن انجام دیتے ہیں شودروں کو اجازت نہیں، مثلاً مالا جپنا، آگ کی قربانی دینا اور وید پڑھنا۔ اور اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو صرف برہمنوں کے لیے مخصوص ہے، مثلاً وید پڑھنا، تو سزا کے طور پر شہر کا حاکم اس کی زبان کاٹ ڈالنے کا حکم دے سکتا ہے۔ شودروں کے علاوہ ہندوؤں کی نظر میں جو ہندی نہیں وہ ملیچ یعنی ناپاک ہے۔ وہ لوگ بھی جو مار دھاڑ کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اور جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی کہ مسلمان۔ حضرت داتا صاحب علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کی آمد سے پہلے لاہور میں ہندو دھرم اپنے عروج پر تھا۔ البیرونی لکھتا ہے کہ ان کے نکاحوں میں بھی بے حیائی اور بے شرمی کے تعلقات موجود ہیں۔ چنانچہ پنچھیرے سے کشمیر کے آس پاس کے علاقے تک جو سلسلہ کھو پھیلا ہوا ہے، وہاں کے لوگوں میں مشہور ہے کہ چند بھائیوں کے درمیان اگر وہ حقیقی ہوں تو ایک عورت کا مشترک ہونا فرض ہے۔ ماضی قدیم میں ہندوؤں کے یہاں نکاح کے 2 طریقے اور بھی تھے۔ ان میں ایک یہ تھا کہ ان میں ایک شخص اپنی بیوی کو کسی بڑے خاندان میں اولاد پیدا کرنے کے لیے یہ حکم دیتا تھا کہ فلاں شخص کے پاس جائے اور اس سے ہم بستر ہو، اور پھر اس کا شوہر اس شوق میں کہ اس کا بچہ نجیب ہو، حمل کے دنوں میں بیوی کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اور ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی دوسرے شخص کو دیتا اور اس کی بیوی خود لے لیتا۔ اس طرح باہمی رضامندی سے بیویاں تبدیل کر لی جاتیں۔ ایک اور صورت یہ بھی تھی کہ چند آدمی ایک عورت کے پاس جاتے اور باری باری اس سے ہم بستر ہوتے، پھر جب حمل ٹھہر جاتا تو عورت یا تو خود اسے کسی مرد سے منسوب کر دیتی یا پھر اندازے سے پہچانا جاتا کہ وہ اولاد کس مرد کی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نکاح کی صورت یہ بھی تھی کہ جو باپ یا بیٹے کی بیوہ سے کیا جاتا تھا، اس طریقے سے جو بیٹا پیدا ہوتا اسے مرنے والے کے نام سے موسوم کرتے اور اس کی نسل بڑھانے کا ذریعہ جانتے تھے۔ مذہب کے نام پر ہر قسم کی بے حیائی روا تھی۔ شہر میں ہندوؤں کے مندر تھے، ان مندروں میں پجاری رنگ رلیاں مناتے۔ لوگوں کی اخلاقی حالت نہایت خراب تھی۔ شراب، زنا اور دوسری برائیاں عام تھیں۔ عورتوں میں ستی کی رسم عام تھی۔ آداب الحرمین میں لکھا ہے کہ راجہ بزت نے اپنے زمانے میں سورج دیوتا کا مندر راوی کنارے بنوایا تھا۔ یہ بڑا مشہور اور قابل دید مندر تھا اور اس مندر میں سورج کی عبادت کی جاتی تھی۔ حضرت علی ہجویری المعروف داتا صاحب کی لاہور آمد سے پہلے ہی اگرچہ اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، آپ کے آنے سے پہلے جو بزرگ یہاں تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دے رہے تھے، ان کی کاوشوں سے بہت سے لوگ حلقہ بغوث اسلام ہو گئے تھے، مگر ہندو پرہتوں کی اجارت داری کی وجہ سے تبلیغ دین میں رکاوٹیں تھیں اور لاہور کی فضا مسلمانوں کے حق میں بڑی ناسازگار تھی۔ ان ناگفتہ بے حالات میں حضرت علی ہجویری کا لاہور تشریف لانا اور تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینا جہاد بالسیف سے بڑا کارنامہ ہے۔ حضرت داتا صاحب کا لاہور میں آنے کا مقصد لوگوں کو دین حق کی دعوت دینا تھا، اور اسی مقصد کے لیے آپ نے اپنے وطن غزنی کو چھوڑ کر یہاں قدم رنجہ فرمائے۔ آپ نے تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ آپ کے پاس جو آتا اسے اللہ پر ایمان لانے کی ترغیب دیتے، اسے دین اسلام کے عقائد سے آگاہ کرتے اور اس کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا فرماتے کہ خدا ان کو اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ لوگ آپ کے پاس آتے اور اللہ کے اس ولی کی دعائیں ساتھ لے جاتے۔ آپ کے پاس آنے والوں کو آپ کی روحانیت کے باعث دینی اور دنیاوی فیض حاصل ہوتا۔ آپ کی دعاؤں کی برکت سے کئی مریضوں کو شفا نصیب ہوئی۔ لوگوں کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل گئی۔ سب سے پہلے جو غیر مسلم آپ کے ہاتھوں پر مشرف با اسلام ہوا، وہ کوئی عام اور معمولی غیر مسلم نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ہندو راجپوت تھا جو لاہور کی غیر مسلم ریاست کا ایک اہم سیاسی اور کلیدی عہدیدار تھا۔ جب لاہور یعنی پنجاب کی ریاستوں کا غزنی سے الحاق ہوا تو کچھ عرصے بعد شہزادہ مجدد پنجاب کا حاکم بنا تو رائے راجو کو نائب حاکم پنجاب بنایا گیا۔ کچھ عرصہ وہ اس اہم عہدے پر فائز رہا، آخر راج پاٹ گھر بار چھوڑ کر جوگ اختیار کر لیا، اور جب استدراج کے مقام پر پہنچا تو رائے راجو جوگی کہلایا۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں اس کا بڑا چرچا تھا اور لوگ اس کو بہت نظر و نیاز دیتے تھے۔
جب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور پہنچے تو اس کی شہرت اور نظر و نیاز میں کمی واقع ہو گئی، جس پر وہ حضرت کے سامنے آ کھڑا ہوا اور آپ سے مقابلے کی ٹھان لی۔ آپ نے بہت پیار و محبت سے اسے سمجھایا کہ میں کوئی شوبداگر نہیں ہوں کہ تمہیں کمال دکھاؤں، میں تو اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، اگر تم میں کوئی خوبی ہے، کوئی شوبدہ ہے تو دکھاؤ۔ اس پر جوگی رائے راجو ہوا میں اڑنے لگا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے اپنی پاپوش مبارک ہوا میں پھینک دی، جو جوگی کے سر پر کفشکاری کرتے ہوئے اسے زمین پر لے آئی۔ اس کرامت سے متاثر ہو کر جوگی آپ کے قدموں میں گر گیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ نے اسے اپنی بیعت میں لے لیا۔ آپ کی نظر عنایت سے اس کی ظاہری اور باطنی حالت بدل گئی اور آپ نے اس جوگی رائے راجو کو اسلامی نام عبداللہ اور لقب شیخ ہندی عطا فرمایا۔